یعنی اب اسکرینس کی بات ہوتی ہے بہت کامنلی، اب ہم یہ تو بچوں کو کہتے رہتے ہیں نو اسکرین ٹائم، نو اسکرین ٹائم، پھر کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں کچھ اور کرو. اچھا بچے جب ہمیں پوچھتے ہیں اور کیا کریں، تو پھر ہم کئی دفعہ، میں نے کچھ ماؤں کو ایسے بھی کہتے دیکھا، پھر میرے سر پہ چڑھ کے ناچو. اب دیکھیں یہ تو آرٹ نہیں ہے نا بچوں کو کچھ سکھانے کا. آرٹ تو یہ ہے کہ پھر آپ کو سٹروکس دینی آنی چاہیے، آپ کو اسکیچ کروانا آنا چاہیے، آپ کو طریقہ آنا چاہیے کہ ہم نے کیسے کام کروانا ہے. ایک طویل حدیث ہے اور مجھے یہ بہت پسند ہے اس لیے کہ اس میں بہت سارے امپورٹنٹ میسیجز ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ reported that messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, whoever relieves the hardship of a believer in this world, Allah will relieve his hardship on the day of resurrection. تو دنیا میں کسی ایک مومن کی مشکل کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ، آخرت میں اس کی مشکل کو دور کرے گا. Whoever helps ease one in difficulty, Allah will make it easy for him in this world and in the hereafter. اگر ہم کسی کی ایسے مدد کرتے ہیں کہ دنیا میں اس کی مشکل آسان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہماری مشکل آسان کرے گا. Whoever conceals the fault of a Muslim, Allah will conceal his faults in this world and in the hereafter. جو ایک مسلمان کا کوئی برائی جو ہے، کوئی اس کی کمی کمزوری ہے، دنیا میں چھپائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں اس کے مسئلے چھپائے گا. اللہ helps a servant as long as he helps his brother. اللہ تب تک ہماری مدد پہ رہتا ہے، بندے کی مدد کرتا ہے جب تک وہ اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے. اس کو ذرا فیملی سسٹم پہ اپلائی کریں. یعنی جب ہم ایک دوسرے کی مشکلات دور کریں گے، ایک پیرنٹ ہے اسے پیرنٹنگ نہیں کی جا رہی، دادی ہے، نانی ہے، وہ سب اس کی ہیلپ کے لیے آئیں. اسی طرح سے ایک پیرنٹ ہے، اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے اس کام کو ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے، کوئی ہمسایہ اس کی ہیلپ کر دیتا ہے، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. ویسے بھی آپ دیکھیں اچھی پیرنٹنگ سیکھنے سے ہم بچے کی بھی مشکلات کو حل کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بچوں کو اس وقت یہی لگ رہا ہوتا ہے ہمارے اماں ابا نے ہماری زندگی تباہ کن کی ہوئی ہے، لیکن آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں آگے کی. دیکھیں نا، جیسے ہوتا ہے کہ کچھ پیرنٹس پیسیو ہوتے ہیں، کچھ نہیں کہہ پاتے بچوں کو، تو آپ کو پتہ ہے ان کے بچے کیسے ہوتے ہیں؟ آپ کا خیال ہے پیسیو ہوں گے؟ جی نہیں، وہ بہت اگریسو ہوتے ہیں. اور جب وہ اپنی زندگی شروع کرتے ہیں، کیونکہ ماں باپ نے کوئی باؤنڈری سیٹنگ نہیں دی، تو وہ آگے جا کے لوگوں کی زندگی مشکل بناتے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. اسی طرح یہ دیکھیں ہم بیٹھ کے پورے خاندان کے سامنے، ہر ایک کے سامنے اس کے نمبر نہیں آتے، یہ کھاتا نہیں، یہ پیتا نہیں، تو بھائی سوتا نہیں، یہ اتنا برا ہے، یہ ایسے ہے. اگر ہم ان کی برائیوں کو ایون بہن بھائیوں کے سامنے نشر نہیں کریں گے، ان کی سیلف رسپیکٹ کو سامنے رکھیں گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کی آسانیاں کرے گا، ہمارے ایسے جو مسئلے ہیں ان کو چھپائے گا. اور جب تک ہم اللہ کے کسی بندے کی مدد کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد پہ لگا رہے گا. یہ اس لیے مجھے یہ حدیث بہت اچھی لگتی ہے. یہ جو بہت سی مائیں کہتی ہیں نا کہ ہم کب تک ہم بچے کو سمجھاتے رہیں اور کراتے رہیں، بڑا مشکل کام ہے، میں تو تھک گئی ہوں. مطلب بچے اب خود بھی کریں نا. تو سنیں، آپ جب یہ کرتی رہیں گی تو اللہ آپ کی مدد پہ لگا رہے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مدد بھیجتا رہے گا. اس سے بڑی چیز ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور پھر کیا کہہ دیا گیا؟ whoever travels a path in search of knowledge, Allah will make easy for him path of paradise. سبحان اللہ. ہم جب پیرنٹنگ سیکھتے رہیں گے، قرآن سے گائیڈ لائن لیتے رہیں گے، حدیث پڑھتے رہیں گے، ایسی مجالس ایسی گیدرنگ کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. پیرنٹل بلاکس کیا ہیں؟ ماں باپ کا غصہ، ماں باپ کا اگریسو ہونا، ماں باپ کی انزائٹی، ماں باپ کے غلط فیصلے کرنا، ماں باپ کے انرجی لیول کا لو ہونا، اور ڈی موٹیویٹ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہو جانا کہ میں تو نہیں شاید کچھ بھی کر سکتی. آپ کو اپنے ان سب بلاکس پہ کام کرنا ہوگا. کیسے کام کرنا ہوگا؟ غصہ آتا ہے تو اینگر مینجمنٹ کریں، اگریسو نیچر ہے تو اسرٹیو ہونا سیکھیں، انزائٹی ہے تو پھر وہی بات ہے انزائٹی کو مینج کریں. انزائٹی کا مطلب آپ فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں، اس کا آگے کیا بنے گا، یہ کیا کرے گا. پلان کریں اور اس کو ایگزیکیوٹ کریں. آپ کے ڈیسیجن میکنگ سٹرونگ نہیں ہے تو پیرامیٹر سیکھیں کہ اچھا فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے. اللہ سے دعا بہت کریں. آپ کی انرجی لیول ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو طریقے سیکھیں کہ کیسے آپ اپنی انرجی کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور اگر آپ کسی بات سے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو ایسے سیشنز اٹینڈ کریں جو آپ کو موٹیویٹ کریں کہ آپ نے کام کرنا ہے. اور ان سب کے لیے اس دعا کو بھی یاد رکھیں. بہت خوبصورت دعا ہے جو ہمیں کہا گیا کہ فجر کے نماز کے بعد بھی ہم یہ صبح مانگا کریں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نفع بخش علم کا. ہم جو A+D بچوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں تو اس میں علم حاصل کریں، نفع بخش علم حاصل کریں. جتنا ہم سیکھیں گے اتنے اچھی طرح ہم بچوں کو سکھا سکیں. اور رزق طیب ہو، پاک رزق ہو.
پاک رزق جب ہوتا ہے تو پھر دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس گھر میں اور اس رزق میں اور اس کام میں برکت ڈالتے ہیں. اور عملاً متقبلا، آپ کا بچہ بہت کچھ کر رہا ہے، بہت آگے نکلا ہوا ہے، آپ بڑا پرفیکٹ سٹائل سے اپنے گھر کو اپنی فیملی کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اگر وہ چیز قبول نہیں ہو رہی تو کیا فائدہ نا. ہمیں وہ اعمال چاہیے جو قبول ہوں، بچہ کرے، ہم کریں، ساری فیملی کریں. تو ہم جب ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں پیرنٹنگ میں، اس کے ساتھ ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں ہم بھی یہ کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے بچے بھی ان کاموں میں چلے جاتے ہیں. یو فیل لو، یو فیل کٹ آف، آپ کی روٹینز ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، اور آپ کبھی کبھی حرام ایکٹیویٹیز میں چلے جاتے ہیں جس میں ناشکری سب سے بڑی ہے. بچے کو کچھ کہہ دینا، غصہ کرنا حرام ہے، جو ڈرامے لگا کے بیٹھ گیا، کوئی اور کچھ ایسا کام کرنا شروع کر دیا، کفریہ جملے بولنے شروع کر دیے. تو ہمیں اپنے آپ کو اس ساری چیز سے بچانا ہوگا. اوکے، جب ہم نافع علم حاصل کرتے ہیں، اس پہ ہم نے عمل کرنا شروع کیا، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اب یہ بہت انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے، اس کو ذرا بہت اچھی طرح آپ نے سمجھنا ہے. اس سے سب سے بڑا فائدہ آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کی جو پرابلم ہے نا وہ تھوڑی ڈائلیوٹ ہو جائے گی. کیا مطلب ہے؟ مطلب آپ نے علم حاصل کیا، مثلاً آپ کا بچہ کوئی ٹینٹرم تھرو کرتا ہے، یا آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، صحیح کھانا نہیں کھاتا، بدتمیزی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. اب آپ نے علم حاصل کیا کہ کیا کیا قرآن حدیث میں اس کے بارے میں ہے، پھر آپ نے علم حاصل کیا ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں، اس کو کیسے مینیج کرنا چاہیے، نفع بخش علم ہے نا. پھر آپ نے اس کے مطابق وہ جتنی ٹیکنیکس بتائی گئی ہیں کہ پیرنٹس کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، آپ نے وہ کرنا شروع کیا. تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے آپ کا وہ مسئلہ آہستہ آہستہ ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو جائے گا، کم ہونا شروع ہو جائے گا، اس کو ٹائم لگے گا. دوسرا یہ ہوگا آپ کے پاس ایک بڑی اچھی ہیلدی ڈسٹریکشن آ جائے گی، کیونکہ ہر مسئلہ فوراً نہیں حل ہوتا. ٹھیک ہے، مثلاً ایک بچہ آپ کا بہت آپ کو ڈیفیکلٹ ٹائم دیتا ہے قرآن پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں. نماز کی میں بار بار اس لیے مثال دے رہی ہوں کہ نماز تقریباً ہر پیرنٹ کا ایک چیلنج ہے. اسکرین ٹائم کا بھی. تو اگر آپ نفع بخش علم حاصل کرتے ہیں اور خود اس پہ عمل کرتے ہیں اور بچوں کو بھی آہستہ آہستہ گائیڈ کرتے ہیں، تو وہ آپ نا جیسے ہوتا ہے نا وہ چیز آپ کے نروز پہ سوار ہوتی ہے، وہ اس طرح نہیں رہتی. آپ کو نا اس سے فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو اپنا آپ اچھا لگنے لگ جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں میری گرپ میں آنا شروع ہو گئی ہیں. اور اس کے ساتھ آپ کا اسپریچول اور ایموشنل اپلفٹ ہوتا ہے. آپ کو نظر آتا ہے اللہ کی مدد آ رہی ہے. آج میں نے جو کلاس میں پڑھا وہ بالکل میرا سینیریو تھا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز سکھا دی. اور ایموشنلی بھی آپ بہتر محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے بار بار یہ ڈھول نہ پیٹا کریں، بہت پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. مجھے باقاعدہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں، ہم نے آپ کے سارے لیکچر سنے ہیں لیکن میرا بچہ نہیں ٹھیک ہوگا. اس لیے کہ نفع بخش علم حاصل کر کے آپ اس کو اپلائی نہیں کر رہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اپلائی کر رہے ہوں اور آپ کو کوئی رزلٹ نہ مل رہا. اب اس سے اگلا سٹیپ آتا ہے. اس کا اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ 3 کام کرنے شروع کر دیتے ہیں، آپ نے نفع بخش علم حاصل کیا، اس پہ عمل کیا، آپ کا مسئلہ ڈائلیوٹ ہوگا، آپ کے پاس ہیلدی ڈسٹریکشن آئے گی، آپ اسپرچولی اور ایموشنلی اپلفٹڈ فیل کریں گے، اب آپ پروڈکٹیو ہو جائیں گے. اب جیسے کہتے ہیں نا آپ کے اندر قوت بڑھنا شروع ہو جائے گی کہ ہاں یہ پتہ میں نے ٹیکنیک اپلائی کی، اس سے فائدہ ہوا، اب میں یہ کروں گی، اب میں اور چیز سیکھوں گی. اب ہم اس سے اگلے سٹیپ پہ آتے ہیں. اس سے اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کے اندر ایمان بڑھتا ہے، اخلاص بڑھتا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب بھی ملتا ہے. آپ کو امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور اس کا انشاءاللہ رزلٹ دیں گے. اب آپ ایک اور لیول پہ پہنچ جاتے ہیں، آپ کی ایمانی کیفیت جو وہ بہت بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے دنیا کا فائدہ بھی آتا ہے، آپ کی عبادت بھی بہتر ہو جاتی ہے، اور آپ کے اندر اللہ کی اطاعت بھی بہت زیادہ آتی ہے. تو آپ دیکھیں جو نفع بخش علم حاصل کرنا ہے اور اس پہ خود عمل کرنا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. مثلاً میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ اکثر لوگوں کو نا مجھ سے بات کر کے کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ ان کا کوئی چیلنج نہیں ہوگا. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے بھی پرفیکٹ پیکج کے ساتھ ہوں گے، لیکن آپ یہ سوچیں ہر عمر میں ہر بچے نے کچھ نہ کچھ چیلنج آپ کو دیا ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے بھی یہی فائدہ ہوا ہے. کئی دفعہ ایک بچے کا جو چیلنج ہوتا ہے وہ 4-5 سال 10 سال بھی چلتا ہے، لیکن آپ کی اپنا جو ایک وہ سینیریو ہے نا مینٹلی اور فزیکلی اور اسپرچولی، یہ ہو جاتا ہے جو اس وقت آپ کی اسکرین پہ سامنے ہے.
کہ آپ اپنے اللہ سے مضبوط تعلق بنا لیتے ہیں، آپ اخلاص کے ساتھ ساری ان پٹ دیتے ہیں، آپ ثواب کی نیت سے سارا کام کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرا تو یہ کام ہے۔ میں کل رات کو ہی اپنے بچوں کو، جب اذان کی آواز آئی ہے، وہ گرون اپ بچے ہیں، تو میں ان کو آواز لگا رہی تھی نماز پڑھ لو نماز پڑھ لو، اور ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ مجھے تو اتنا مزہ آتا ہے بچوں کو ہر دفعہ بتانے میں کہ چلو بچوں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو مائیں مجھے جب ہر دفعہ کہتی ہیں کہ ہم فیڈ اپ ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو بار بار کہنا پڑتا ہے کام، تو مجھے ہوتا ہے کہ یہی تو پیرنٹنگ کا مزہ ہے۔ اور میں اس وقت سوچ رہی تھی یہ کیوں ایسے ہے، اس لیے کہ نفع بخش علم میں ہر وقت اس کے پیچھے لگی رہتی ہوں، بہت سے ایکسپرٹس کو سنا، بہت سی کتابیں پڑھیں، جب میں قرآن بھی پڑھ رہی ہوں اینالائز کیا کہ اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے، صرف بچوں پہ نہیں اپنے اوپر اپلائی کیسے کرنا ہے، اور اپنے اوپر اپلائی کرنے سے آپ کو وہ اسٹرینتھ ملتی ہے کہ پھر آپ آگے جا کر بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ اب یہاں تک جب آپ کو بات سمجھ آ جائے اس آرٹ کی، اب ہم آتے ہیں یوزفل ریسورسز کون سے ہیں، کن ریسورسز کو آپ استعمال کر کے بچوں کو کچھ سکھائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کا قرآن کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ اسٹرانگ بانڈ ہونا کمپلسری ہے، پکا کمپلسری ہے۔ یعنی آپ اگر کہیں کہ میں ان سب پوائنٹس کو سکپ کر کے آگے چلی جاؤں تو آپ پیرنٹنگ نہیں کر سکتے۔ کل میرا کسی ایک اور گروپ کے ساتھ سیشن تھا، تو وہ لوگ مجھے پوچھے تھے کہ آپ ہمیں کوئی پیرنٹنگ ایسی سائٹ یا ایسی کوئی جگہ بتا دیں، تو میں نے ان سے کہا ماشاءاللہ بہت لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے، لیکن میرا طریقہ یہ ہے کہ میں ہر نفع بخش چیز پڑھتی ہوں جس بھی ایکسپرٹ نے لکھی ہو، اور میری اسٹرینتھ آتی ہے قرآن اور حدیث سے۔ میں ہر چیز کو پڑھتے ہوئے سوچتی ہوں کہ اس میں قرآن کی کون سی آیت اپلائی ہوتی ہے اور حدیث کے مطابق اس میں کیا پتہ چلتا ہے، اور اگر وہ اس پرنسپل کے مطابق ہو تو میں اس کو استعمال کرتی ہوں، لوگوں کو بھی گائیڈ کرتی ہوں، نہیں تو میں اس کو ڈسکارڈ کر دیتی ہوں۔ تو آپ میں سے اگر کچھ لوگوں نے اس طرح قرآن نہیں پڑھا، جیسے کہتے ہیں پراپر کورس کرنے والا، سیکھنے والا، سمجھنے والا، تو میں آپ سب کو کہوں گی کہ یہ آپ اپنے پر کمپلسری کر لیں۔ جو لوگ کہیں جا سکتے ہیں وہ جائیں، جو نہیں جا سکتے آن لائن ریسورسز ہیں، چاہے ونس اے ویک کوئی کلاس ہو، لیکن وہ سیریس لرننگ والی کلاس ہو جس میں آپ اپنے لیے اس کو بیس بنائیں۔ پھر اس کے بعد بکس، اب لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی آتھر کا نام بتا دیں، کوئی کتاب بتا دیں۔ اس میں بھی میں ہمیشہ کہتی ہوں جو مرضی کتاب، نفع بخش علم والی کتاب، میں تو اولڈ بک شاپ پہ جاتی ہوں، جو پیرنٹنگ کی کتاب ملی اٹھا لی، جو مجھے کسی نے ریکمینڈ کر دی میں نے لے لی۔ آج کل تو خیر فلائٹس وغیرہ بند ہیں، لیکن کوئی ریلیٹیو، کوئی باہر سے آ رہا ہے، کوئی مجھے پوچھتا ہے آپ کو کچھ چاہیے، میں فوراً امیزون پہ جاتی ہوں، کوئی نہ کوئی پیرنٹنگ کی کتاب دیکھتی ہوں اور ان کو لنک بھیج دیتی ہوں، آپ میرے لیے یہ کتاب لیں، اور پھر ان کتابوں کو پڑھنا۔ اسی طرح مختلف فورمز کو جوائن کرنا، مختلف فورمز ایسے ہر جگہ موجود ہیں جہاں پیرنٹنگ سکھائی جا رہی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں ہر فورم پہ، ہر کتاب میں کچھ نہ کوئی چیز ایسی لکھی ہوگی جو کہ اس سوچ کے مطابق نہیں ہوگی، ان پیرامیٹرز کے مطابق نہیں ہوگی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیٹ کی ہیں، تو اس کو آپ ایزیلی موڈیفائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی بیس قرآن اور حدیث سے آ رہی ہے۔ اسی طرح مختلف کورسز کو جوائن کرنا، جیسے یہ والا کورس اب آپ کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس وقت آن لائن 106 پیرنٹس ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اب یہ اتنا خوبصورت اپرچونٹی ہے جس میں بہت لوگ سیکھ سکتے ہیں، کثیر تعداد میں۔ آپ کا کیا خیال ہے پورے پاکستان میں سے 107 پیرنٹس ہیں، صرف ان کو مسئلہ ہو رہا ہے پیرنٹنگ کا، ان سے بچے نہیں ہینڈل ہو رہے، بڑے خراب ماں باپ ہیں، ان کو سکھانے کی ضرورت ہے، اور باقی سب پرفیکٹ پیرنٹنگ کر رہے ہیں؟ نہیں، لیکن وہ وقت نکالنا، وہ انرجی اپنی انویسٹ کرنا، یہ بھی ایک آرٹ ہے نا، کہ آپ وہ کریں گے، سیکھیں گے تو کچھ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح آن لائن ریسورسز کو دیکھنا، اگر آپ میں سے کچھ لوگ میری کوئی سیشن سنتے ہوں گے تو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ میں ہر بات پہ کہتی ہوں اس کو گوگل کریں۔ گوگل نہیں ہم کرتے، پڑھنا ہی نہیں ہم چاہتے۔ آن لائن ریسورسز اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں، میں تو ایٹ لیسٹ جو چیز بھی ایکسپلور کرتی ہوں مجھے یہیں پہ مل جاتی ہے۔ اور جب آپ علم نافعاً بینیفیشل نالج لیتے ہیں، علم لیتے ہیں، نفع بخش علم لیتے ہیں، تو آپ کا ایٹیچیوڈ ہی چینج ہو جاتا ہے۔ آپ کا وہ ایٹیچیوڈ بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں تو خیر سب میں بانٹوں گی، میں تو اس خیر کی اپلیکیشن پر ہی جاؤں گی۔ تو امپیکٹ کیا ہوتا ہے ان کا؟ جو ہم یوزفل ریسورسز پہ جاتے ہیں، ہمارے اندر خوشی آتی ہے کیونکہ ہم ایفرٹ کرتے ہیں، اور یہ جو یوزفل ریسورسز ہوتے ہیں ہمیں ہیلنگ دیتے ہیں، ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ ایفرٹ کریں، یہاں پہ آپ ٹھیک کر رہی ہیں، آپ غلط نہیں کر رہے ہیں، اور ہمیں ہیلدی لائف دیتے ہیں۔ ہم ہر وقت اس گلٹ میں نہیں رہتے۔ یعنی مجھے اگر کوئی کہے، میرے بچے کا اگر کوئی چیلنج اور وہ مجھے بتانے کی کوشش کرے کہ تم بزی بہت ہو نا، بچوں کو ٹائم نہیں دیتی، تو میں نہیں اس چیز کو خریدتی۔
میں اس کو کیش نہیں کرنے دیتی, میں اس کا گلٹ ٹرپ نہیں لیتی, بیکاز میں ڈیلی اپنے آپ کو اس ایفرٹ میں لے کر چل رہی ہوتی ہوں کہاں پہ میں بچوں کو ٹائم دے رہی ہوں, جب ٹائم نہیں دے رہی تو مجھے کیا کرنا ہے, بیک اپ پلان میرے کیا ہیں, کس طریقے سے میں نے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. اور جب انسان بہت کچھ سیکھتا ہے تو اس کا تقویٰ بھی بڑھتا ہے, توکل اللہ پہ بڑھتا ہے, اور جو تقدیر ہے نا اس پہ بہت زیادہ ایمان آتا ہے. انسان کہتا ہے کہ میں تو نہیں کسی بچے کو سیدھا کر سکتا نا, میں ایک ایفرٹ ہی کر سکتی ہوں نا, میں سکھا ہی سکتی ہوں نا, میں زبردستی کسی کو پھر بھی نماز نہیں پڑھا سکتی. ایک حد تک میں نے بچے کو زبردستی پڑھائی, وہ ٹین ایج میں آ کے نہ پڑھے, شادی ہو جائے نہ پڑھے. ایک بچی کو میں نے بچپن سے اسکارف پہنا دیا, وہ بڑی ہوتی ہے اسی طرح نہ پہنے, میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرے سامنے پہن لے, باہر جا کے اتار دے, میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ فیصلے ہمارے تقدیر میں کیے ہیں, ہمیں اپنے رب پہ توکل بھی کرنا ہے, اس سے اچھی امید بھی رکھنی ہے, اللہ کا ڈر بھی اپنے اندر رکھنا ہے, اور تقدیر کو ماننا ہے. یعنی اگر میں پیرنٹ ہونے کے ناطے ہر چیز میرے ہاتھ میں آ جائے تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے. اور اس سے فوکس ہمارا کس چیز پہ ہو جاتا ہے؟ محنت کرنے پہ, ہارڈ ورک پہ, اور اپنے آپ کو بہتر بنانے میں. میں اور کیا کام کروں جس سے میں بہتر بن جاؤں. ایک مدر ہے, اس کو بہت چیلنج آ رہا تھا اپنے ایک بچے کا, تو اس کے بچے نے بہت غصے میں اس کو کہا کہ آل مائی پرابلمز آر بیکاز آف یو. اور یہ جملہ سن کے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ٹین ایج بچہ ہے جو یہ کہہ سکتا ہے. تو اس ماں نے, کیونکہ وہ یہ اس قسم کے یوزفل ریسورسز سے پڑھتی ہے, تو اس نے ان کو کہا کہ ہاں بیٹا, جو کچھ بھی میں اب کر رہی ہوں میں اچھا پیرنٹ بننے کے لیے کر رہی ہوں نا, میں یہی کوشش کر رہی ہوں. حالانکہ وہ اس میں بچے کی زندگی کوئی کہی تھی تم یہ کر سکتے اور یہ نہیں کر سکتے, تو انہوں نے کہا پہلے میں اچھی پیرنٹ نہیں تھی نا, میں آپ کو ہر چیز کی اجازت دے دیتی تھی, تو میں اچھا پیرنٹ بننا چاہ رہی ہوں. تو آپ اپنے آپ کو پر ورک کرتے ہیں. اور جو وریز ہوتی ہیں یوزفل ریسورسز بھی ہیں, لیکن پریشان حال وہ اس چیز پہ جاتے, آئی وش ہائے میں یہ کر لیتی, ہائے میں یہ سیکھ لیتی, ہائے میں یہ نہ کہتی. ان کی زندگی میں ہر وقت ایکشن ریپلے ہوتا رہتا ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا, ٹپیکلی وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہمیں آتا ہے جی, ہم نے پڑھا ہوا ہے, انہوں نے تو کوئی طریقہ نہیں بتایا صحیح, میرا بچہ تو اس سے کوئی نہیں ٹھیک ہوا, میں نے یہ ٹرائی کر کے دیکھا ہے. وہ اسی چیز کو اتنا زیادہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ چینج نہیں آ رہی تھی نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح ٹیکنیک اپلائی کریں اور آپ کو چینج نہ ملے؟ اور پھر ایسے لوگوں کو جو بہت ایکسٹریملی ورڈ رہتے ہیں, ہیلپ لیسنس میں چلے جاتے ہیں. وہ نہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انجوائے کرتے ہیں, اور نہ ان کے اندر وہ خیر پھوٹتی ہے, اور ان کا فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ بلیم کرنے میں. مثلاً جب بھی کوئی پیرنٹنگ سیشن لو تو خواتین کا ایک سوال ضرور آتا ہے, میرے ہسبینڈ بالکل ہیلپ نہیں کرتے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر ہسبینڈ ہیلپ نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں, ہسبینڈ کو ڈیفینیٹلی پیرنٹنگ میں پورا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں ڈال رہے, وہ نہیں سمجھ رہے, اور آپ نہیں کر پا رہی, تو پھر بھی آپ کو کوئی راستہ تو نکالنا ہے نا, اپنا کام تو پورا کرنا ہے نا. یا یہ کہ جی وہ میں کیا کروں جی, میں سسرال میں رہتی ہوں, سسرال والے جو ہے نا وہ بڑا تنگ کرتے ہیں. یا یہ کہ دیکھیں میرے باقی سب بچے ٹھیک ہیں, یہ دراصل اس نے فلاں سے سیکھ لیا, فلاں سے. ایکسکیوزز. تو ہمیں اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا ہے, اس وری سے بچانا ہے, اور ہیپینس کی طرف جانا ہے کہ میں نے اتنا کچھ سیکھا ہے, مجھے فائدہ ہوگا. جیسے میں چاہوں گی کہ جس دن انشاءاللہ آپ کا نیکسٹ سیشن ہوگا تو آپ اپنے آپ کو ٹریٹ کریں, آپ خوش ہوں کہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, چاہے آپ کو کوئی کہے بھی. کیونکہ اکثر میرے ساتھ ایسے بھی ہوتا ہے, کئی دفعہ کوئی آ کے مجھے بتاتا ہے کہ جی وہ میں نے آپ کا سیشن اٹینڈ کیا, اور جب میں گھر گئی تو گھر والوں نے اتنا ٹونٹ کیا, لو جی اب سیکھ کے آئی ہو, پیرنٹنگ کرو نا, یہاں پہ ذرا بچے کو سیدھا کرو. نہیں, آپ نے اس بات پہ نہیں جانا, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے سیکھا کیا اور میرا ایٹیچیوڈ کتنا چینج ہوا.